بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے معزز مہمان گرامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لاپتہ افراد کی درد کو محسوس کیا اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ویسے بھی جماعت اسلامی کے دوستوں کا تعاون یہاں پر ہمارے ساتھ وہ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور کاپریٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں مختصراً آپ کو بتا دوں گا اس حوالے سے. یہ تو سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں کئی سالوں سے جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے، آئین اور قانون پامال ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لواحقین ہیں وہ یہاں عدلیہ، حکومت، کمیشن میں بھی پیش ہو رہے ہیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کئی سالوں سے لوگ انصاف کے لیے سفر کر رہے ہیں، تمام دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے. تو اس وجہ سے بلوچستان سے تقریباً 14 فیملیز ہیں. انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم کئی سالوں سے، ان میں 18 سالوں سے ان کے بندے مسنگ ہے، 12 سالوں سے مسنگ ہے، 10 سالوں سے مسنگ ہے. تو وہ مجبور ہو کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اسلام آباد میں آ کے بیٹھیں گے، یہاں پر ہم دھرنا دیں گے تاکہ ہماری بات کو سنا جائے اور ہمیں ملکی قوانین کے تحت انصاف دیا جائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں سر، دیکھیں جبری گمشدگیاں ایک تو غیر آئینی ہے، ہم ان کو غیر آئینی سمجھتے ہیں اور ان کو انسانیت سوز مظالم سمجھتے ہیں. کیونکہ ایک بندے کو جبری گمشدگی کا، جب ایک بندہ جبری گمشدگی کا شکار ہوتا ہے، اس کے تمام فیملی ذہنی کرب، اذیت اور بہت سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جس کو اٹھایا ہے میں بھی وہ آپ کا ملزم ہو، لیکن اس کے حوالے سے آپ قانونی راستہ اختیار کریں جو ہماری ملک کا آئین اور قانون ہے. آپ ان کو قانونی طریقے سے عدالت میں پیش کریں اور ان کو صاف شفاف ٹرائل کا موقع دیں، جس طرح معظم ممالک میں ہوتا ہے اور معظم ممالک مسنگ تھا. تو گورنمنٹ سے آئین ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ ملکی قوانین کے مطابق حل. اگر کسی پہ الزام ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ ریاست کی اخلاقی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتایا جائے تاکہ وہ زندگی بھر کی کرب اور اذیت سے ان کو نجات مل سکے، اور جو بے قصور ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اور ہمارا جو دوسرا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دیا جائے، اور اس حوالے سے جو لا بنایا ہوا ہے اس کو پاس کیا جائے. تو اس کے علاوہ لواحقین کے سطح پر اور گورنمنٹ کے ساتھ مختلف میٹنگز بھی ہوئی ہے. تو ادھر لواحقین کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ملک کا وزیر اعظم یقین دہانی کرائے اور ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھے تو ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 5 دنوں سے یہ لواحقین پریس کلب کے سامنے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد آج چوتھا روز ہے. ان کو یہاں پہ دن رات ہماری بوڑھی مائیں، بہنیں، بچیاں یہاں ڈی چوک پہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب وزیر اعظم سے ملاقات کی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ وہ بزی ہے، ان کے مصروفیات زیادہ ہے. تو یہ ایک افسوسناک مطلب عمل ہے. تو حالانکہ ریاست کا وہ آئینی سربراہ ہے، اس کا حق بنتا تھا کہ پاکستان کے پسماندہ صوبے سے خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہے، وہ اپنے تمام چیز یہاں پر ہماری درد کو اپنا درد سمجھا اور ہم لوگوں سے اظہار یکجہتی کی. اللہ آپ لوگوں کو عزت دے. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کل اور پرسوں بھی حاضر ہوئے تھے یہاں پہ، اور ایک دفعہ پھر میں جماعت اسلامی اسلام آباد کی طرف سے یہاں پہ جتنے بھی لواحقین ہیں مسنگ پرسنز کے،
ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، کسی بھی مہذب ملک کے اندر، کسی بھی مہذب قانون کے تحت کسی کو زبردستی اس کو گرفتار کر لینا اور اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلنا سال ہا سال سے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کہیں دنیا کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام وہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو یہاں ایک پاکستانی اسٹیٹ جو اسلام کے نام پر بنی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کا ظلم، اس طرح کی جبری گمشدگی، اس طرح کی مسنگ لوگوں کو کرنا اور سال ہا سال سے ان کے لواحقین کو اس اذیت سے دوچار کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کسی طرح کسی قانون کے اندر روا نہیں ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کے جو لواحقین یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہیں، ہم ان کے اس مطالبے کو بالکل جائز سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے نے کوئی کسی طرح کا اگر جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں، اس کو کورٹ آف لا کے اندر پیش کیا جائے، ان کے اوپر جو بھی الزامات ہیں کورٹ آف لا کے اندر اس کو ثابت کیا جائے اور اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر کوئی ان کا کوئی جرم نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے، اور ان کی جو اوپن عدالت کے اندر ان کا مقدمہ چلا کے جو طریقہ ہے ان کو اس طرح انصاف دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو جن لوگوں نے دھرنا دیا ہے ان کا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ وقت کا جو حکمران جو بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے، صرف ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ آئے اور ہمیں اس بات کی صرف کمٹمنٹ دیں کہ میں آپ کے معاملے کو دیکھوں گا، وہ اس بات کی یاد دہانی کرائیں کہ میں اس ظلم کو ختم کروں گا، وہ اس بات کی آ کے ان کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے جو عزیز، آپ کے جو رفقا، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے والد جو ایک عرصے سے اس ملک کے اندر غائب ہوئے ہیں، وقت کا سربراہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور میں اس کا فوری طور پہ پتہ کر کے میں مسئلہ حل کروں گا، اور ان کے اوپر دست شفقت رکھیں جس طرح انہوں نے کہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مطالبہ بالکل جائز ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اس طرح سے میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اسلام آباد کی طرف سے ہمیں پرسوں جیسے ہی یہ دھرنے کا ہوا ہم حاضر ہوئے، اور آج پھر ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صبح شام جہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کھانے پینے کا انشاءاللہ مسلسل اس کا بندوبست کریں گے، اور ابھی کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے جب تک یہ ہمارے بہن بھائی بیٹیاں بیٹے یہاں موجود ہیں، ان کو دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے علم میں یہ بھی آیا تھا کہ یہاں واش روم کا پرابلم ہے، تو انشاءاللہ آج ہی یہاں پہ ہم واش روم کا بھی بندوبست کر دیں گے تاکہ یہ ایک جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی ان کی پوری ہو سکیں۔ تیسری یہ ہے کہ ابھی پہنچ گیا ہے کچھ یہاں، ظاہر ہے اتنی سردی کے اندر اور کھلے آسمان کے نیچے ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی کچھ میڈیکل کے بھی پرابلم آتے ہیں، صحت کے مسائل آتے ہیں، تو ابھی ڈاکٹرز کی ٹیم ہماری پہنچ رہی ہے، وہ ابھی سب لوگوں کو جن کو بھی کوئی جو ضرورت ہو وہ ضروریات اور وہ ان کو بتائیں، وہ ان کو چیک بھی کریں گے اور ان کو دوائیاں بھی مفت دیں گے، اور آئندہ بھی اگر کسی بھی طرح کی کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہوا تو ہمارے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کال کریں، انشاءاللہ فوری ایمرجنسی کے طور پر ہمارے ڈاکٹر بھی پہنچیں گے، ہماری ایمبولینسز بھی آئیں گی۔ تو جماعت اسلامی ان تینوں حوالوں سے آپ کی انشاءاللہ بھرپور خیال رکھے گی، اور اس کے ساتھ آپ کے تمام مطالبات کی حمایت کرتی ہے اور آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ میں محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کا انتہائی مشکور بھی ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اسلام آباد میں اس کیپٹل کے اندر ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے، اور ایک طرح سے انہوں نے ہمارا بھی حوصلہ بڑھایا ہے۔ یہ حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کے خلاف بات کرنی ہے، میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ذاکر مجید نلوموٹ ذاکر جان اسٹوڈنٹ اسسکا ایکوان پیٹا ولا اتر یونیورسٹی نا وہ اسٹوڈنٹ اسسکا ولا 8 جون 2009 مسپنگ پڑنگا بعد ذاکر جان یا پھر اولی کو مسنگ ذاکر جان اسکا دسو دے 12 سال مننگٹی نے داس کان ریاست چو اونا ننے پاننگٹی پک ارے ریاست تو نے ارے اونا خفیہ ادارہ کا پینتا اوکسی تو نے راسنگ ساتھی بھی ذاکر تو سرکا وہ ساتھی تے یلک کرے ذاکر درے ذاکر ہے اس کا نفق داسا پائے کہ ذاکر نہ کیسے واللہ پوسکونی شروع کے وہ
می 12 سال اون مسئلے تھا داسا واللہ نی کوسکل شروع کیسے تو واللہ ذاکر کے انت بچے ذاکر نورا والا تے کہ ذاکر نلوم کے انت بچے یہ اندہ عمران خان درخواست کے وکنا مارنا کنے حوالے رسے پیش یا زیادہ وہ گناہگار سے او دے کوٹا پیش کے کنا چنانا سے گراس کے کنا پائے او پائے کنے اندہ پائے کہ مستانا کا خس کے 10-12 سال مسئلے اوفتن تو چو حالف فق شیخ رشید میں سے اندہ ہی کرے والا پیدا سے تسبیح کرے اندہ ہی کنے دا سوستا بفقونا پین یہ اندہ خواہ وقت کنا مارے یا لکی کنا مار نالس کنے تیرا گیا کنا مار نالے تے تو اسی اصول دا کا بشم کرو ہندہ اسلام آباد ناندہ سندہ تولوٹ بھو کرتا لیکن پس کرو بے شک دا کول کاری اصولیم کرو یہ تینا مارنا اولی کو مسنگ ذاکر مسنے ڈاکٹر دی محمد مسنے یہ دائرٹ کی اصول دائرٹ نا یہ آلے خواہ بھئی ہے کنے ضرور دفت جواب دیتے دائرہ بندانا جواب خواہ بھئی ہے دو کرے دیتا ارا حالت مرے وہ انت کی نرے پارا کی نما چناک داسا 12 سال مست داسا اٹھتا دیچا حالا رے فقدہ یہ تسے کہ وہ پارا تکڑا انہوں نے انت گدریں گے درو کنے انت کس گدریں گے اس کو مریض اس مستن اٹھنا دوسری سنی یہ شوگر نہ مریض سے ہارٹ نہ مریض سے گردہ نہ مریض سے وہ کنے انتے داخل بس سے ذاتی نہیں گٹی تو 12 سال کنے چنائے بھی سے ذاتی نہیں گٹی کنے بھی ننتے نہ چناتی پیدا کرے نو کوڑا خلٹتا ننتے نہ چناتی پیدا کرے نو چناتا نہ خنتی فن کے دونوں ظالمون فنتنون ریاست دونوں ظالم ملک بھی نن فنتنون اول تو ننداری کو ننداری پیدا مسنو ننداری ووٹ شاغن ووٹ اپت پائی نو اپی نفق نو چنا دہشت گرد اراری دہشت گرد مسنو 70 سالانی بی ایس او چلیں گٹی 10 ذاکر نہ ٹائم بی ایس او انتس مسک دہشت گرد اسمس ارادی ذاکر ارادی شبیر ارادی زاہد دا مصیبت دانا سرکاری پکنے جواب ہے تک تبھی سے کنے کوئی دا کچھ بچما پر دا مصیبت دانا شبیر را ذاکر نہ زاہد نہ جواب نہیں نہ لیوا ڈاکٹر گنجا نہ نہ لیوا کنے اے تک انتس اگر تفین سے کنے یہ سلندار بو کرتا کہ کیمپس خالی بے شک دا کلی لگتا دی دا کا بشما پر نہیں دا پاسر شیخ رشید پہ امبو کی مستناتان پن نفق وہ انانو تو انانو تا ہی تسی شیخ رشید نا شیخ رشید چھنا وہ دیکھی بچوں مسکا وہ ڈاؤن کت کا وکا دا ننے سے زائد ایک بلوچ ہوتی دا لما باواتان سیدھا سی ذاکری باوا فقداد نیور تسیل سیدھا جلک دا ظلم سرے اونا لما ینتے سے ساتھی وہ دے تجھے ذاتی اونا خندی بند کرے نے وہ دے دارے نے کپی ادارہ کی بند کرے نے کوڑا خلیتا دا کہ نانت گناہ ہے پا چاہ رہا ہے کہ سارے بات کریں انت گناہ ہے اونا میں ابھی بات کروں اس کے بعد اونا جے بٹی رازار نا موبائل اس مسئلے وہ تو اچھ مطلب اسٹوڈنٹ نا مسئلے طالب اس مسئلے اتنا یونیورسٹی نا طالب اس مسئلے دا تو اچھ مطلب مسئلے کنے پائے اما کنے پیسے تھی کا پانے وا وہ دا دے حلق پہ دہشت گرد سے پاراری کلاشا نے کھانا سی ہوتا اراری زاہد تو کلاشا کھانا اراری شبیر تو کھانا کلاشا اسٹوڈنٹ مسئلے اسٹوڈنٹ دہشت گرد قرار دی سر دانے کی عزت سے پیر علوم سے کمپیٹیٹر بسوں نے میرے پاؤں دیکھو ہم بیمار ہیں عمران خان خالی ریاست کا فوج کا حال ہے کیا کیا ہے اس کو بلوچ کا قصور کیا ہے آ جاؤ بلوچستان میں بھی آ جاؤ ایک بار تم آ جاؤ بلوچستان کا حالت دکھاؤ کیا ہے ادھر لاش ہے اور کچھ نہیں ہے نہ اسکول ہے نہ روڈ ہے کچھ نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے شکریہ بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین معزز صحافی حضرات اور میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بلوچستان خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ میں جتنے لوگ مسنگ پرسن ہیں ان کے وارثین کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اسلام آباد میں سڑک پر بیٹھی ہیں اور ان کا ایک معصوم مطالبہ ہے کہ جو ان کے بچوں کو بھائیوں کو ان کے شوہروں کو اٹھایا گیا ہے تو ان کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ اگر وہ واقعی مجرم ہے اور حکومت کے ساتھ ثبوت ہے عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر وہ مجرم نہیں ہے اور حکومت کے ساتھ اس کی جرم کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر ان کو رہا کیا جائے۔ اس سے زیادہ
مبنی پر انصاف مطالبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ معزز صاحب حضرات، آپ جانتے ہیں پاکستان ایک جمہوری معاشرہ ہے، پاکستان میں ایک عدالتی نظام قائم ہے، لہذا حکومت کو بھی چاہیے کہ عدالت پر اعتماد کرے اور جو آدمی مجرم ہے اس کو عدالت میں پیش کرے۔ صرف بلوچستان میں 5228 لوگ یہ غائب کیے گئے ہیں، جن کا لسٹ، ان کے گھروں کے معلومات اور سارے پتے اور معلومات یہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی، آپ آئیں، عبدالغفور حیدری صاحب بھی آئیں، اور پنجاب میں بھی ہزاروں اور سینکڑوں اس طرح لوگ غائب ہیں۔ مجھے خوشی ہے یہ پی ڈی ایم کے قائدین بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جناب والا، میں عرض کر رہا تھا کہ 5228 نوجوان یہ صرف بلوچستان میں لاپتہ کیے گئے ہیں، اور اس طرح ہزارہ ایسے نوجوان ہیں جو خیبر پختونخوا، پنجاب میں اور سندھ میں بھی لاپتہ کیے گئے ہیں، اور ان کے وارثین میں سے بعض کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے 12 اور 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں جو تصاویر موجود ہے ان میں سے بعض کی تاریخ لاپتگی، جس تاریخ کو لاپتہ ہو گئے ہیں، 2010 بھی ہے، 2009 بھی ہے، 2015 بھی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ جو لاپتہ ہو گئے ہیں یہ صرف موجودہ حکومت کے دوران نہیں لاپتہ ہو گئے، پیپل پارٹی کے دور میں بھی لاپتہ کیے گئے، مسلم لیگ کے دور میں بھی لاپتہ کیے گئے، اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت ہر اس آدمی کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن ہمارے ملک میں ہماری حکومت ہمارے عوام کی وارث نہیں ہے۔ اگر ایک کتے کے بارے میں بھی ایک اسلامی حکومت میں وقت کا خلیفہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر وہ کتا دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ جو ہزاروں بلوچ پنجاب اور سندھ اور خیبر پختونخوا کے پٹھان پشتون غائب کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں سے نہیں پوچھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مظلوموں سے بحیثیت مجموعی ریاست کی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، اور ہم عوام کے نمائندے، ہم سب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اس وقت سکول میں ہونا چاہیے تھا، معصوم بچے ہیں، قریب چند گز کے فاصلے پر وزیر اعظم کا دفتر ہے،
صدر پاکستان کا گر ہے، انصاف کا تقاضا ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ یہاں وزیر اعظم خود آ کر ان لوگوں کو تسلی دیتے، سہارا دیتے، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھتے۔ یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان کی شہری ہے، ان کے جیبوں میں شناختی کارڈ ہے، یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے ہمیشہ ملک کی حفاظت کی ہے۔ لیکن کیا مصیبت ہے کہ پنجگور سے اور تربت سے اور گوادر سے ایک خاتون اپنی بچی کو گود میں لے کر یہاں پر موجود ہے۔ ہمیں تو مرنا چاہیے، شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ بڑے بڑے گاڑیوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں اور سرخ اور سفید چہروں کے ساتھ ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ہمارے بچے اور بچیاں یہاں سڑک پر تڑپ رہے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ میں اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت میں بھی تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ مظلوم آپ کو معاف نہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے آپ یہاں لوگوں کو کوئی دھوکہ فراڈ کر کے وقت تو گزار سکتے ہیں، لیکن ان مظلوموں کے ہاتھ قیامت میں تمہارے گریبان میں ہوگا۔ وزیر اعظم کو آنا چاہیے، لاپتہ افراد کے اس مسئلے کو اب ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے۔ جو لوگ ان کے ساتھ جیلوں میں ہیں، انڈر گراؤنڈ جیلوں میں ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، اور جو مجرم ہے، کوئی بھی مجرم کا ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی دہشت گرد کا ساتھ نہیں ہے، ان کے بچے اور ان کے لواحقین بھی حکومت سے مطالبہ نہیں کریں گے اگر ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی ان کے چاچو نے اور ان کے ابو نے ظلم کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جرم کیا ہے، یہ بھی نہیں ہوا کہ عدالت میں پیش کیا جائے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ آپ لوگ جب سے آئے ہیں ہمارے لوگوں نے ویلکم کیا ہے۔ یہاں میں جماعت اسلامی اسلام آباد کے تنظیم کو ہم نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ڈاکٹر ہو، یہاں پر ایمبولینس ہوگا، آپ کے لیے یہاں واش روم کا انتظام بھی ہوگا، خوراک کا انتظام بھی ہوگا۔ آپ حق پر ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ساری قوم جانتی ہے کہ آپ لوگوں نے جرم نہیں کیا ہے، اور رات کے اندھیروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ میں آخر میں یہی عرض کروں گا، یہاں میرے دائیں بائیں بڑے بڑے ماشاءاللہ عظیم لیڈر آئے ہیں، وہ بھی گفتگو رکھیں گے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اس کو ان کا حق نہ دلا دوں، اور آپ میں سے جو زور آور ہے، طاقتور ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے کمزور کا حق لے کر کمزور کو نہ دے دوں۔ آپ کمزور ہیں لیکن ہماری نگاہ میں آپ بہت بڑے ہیں، آپ سچ پر ہیں، آپ حق پر ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پورا نظام اس وقت آپ کے سامنے ایک مجرموں کی حیثیت سے موجود ہے کہ ہم انصاف نہیں کر سکے، آپ کو ہم آپ کا حق نہیں دے سکے، ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ ایک سورج طلوع ہوگا جو انصاف اور عدل کا سورج ہوگا، اور ہر انسان کو ان کا حق دے گا۔ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور آپ کے غم درد اور تکلیف میں ہم سب شریک ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔